کہ ضرورت یفع یدین کی تھی نہیں، لیکن جن کو عقل نہیں ہے تو انہوں نے کیا کہا، نہیں حضور نے کیا ہے، یہ سنت سے ثابت ہے، ہم کریں گے۔ وہ بھائی حضور نے کیا تو ہے، لیکن کیا کیوں ہے یہ بھی تو دیکھو۔ ان کی بغل میں تو مورتیاں تھیں، تم رفع یدین کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم بھی منافق ہو؟ تو ضرورت نہیں ہے نا اس کی، اس لیے جو ہے یہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے سیدنا امام مہدی گوھر شاہی نے فرمایا ہے کہ ہم حنفی ہیں۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے، اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے بھٹکا دیا، اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ رفع الیدین کرنے کی وجہ بغل میں بت رکھنا تھا، اور یہ بچے کو پتا ہے۔ رفع الیدین کی بات سے مجھے یاد ہے، وہ مسجد کا جو صدر تھا نا، جو صرف صدر نہیں تھا، پڑھا لکھا بھی تھا اور مسجد کے بل بھی دیا کرتا تھا، اس کو باتیں معقول لگی، اس نے رفع الیدین شروع کر دیا۔ ہو پورے چنڈے میں قیامت ٹوٹ پڑی جناب، کمیٹیاں مسجد کی جناب، وہ مولوی اکٹھے ہو گئے، انہوں بلاؤ جی اس صدر نو جناب، کیا ہو گیا، یہ ہو گیا۔ میں نے اسے ایک ٹوٹکا بتایا تھا، اس نے کہا جی ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ یہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا۔ میں نے کہا یار یہ دنیا کی کسی کتاب میں ضعیف روایت بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا جی اتنا بڑا جھوٹ ہم سے بولا گیا۔ میں نے کہا اس سے بڑی بات تم ان علماء کو کہو کہ اگر یہ حدیث دکھا دینا تو نہ صرف میں رفع الیدین چھوڑوں گا بلکہ علی بھائی اور ان کے سارے اسٹوڈنٹس بھی چھوڑ دیں گے رفع الیدین۔ اس ٹائم تے آئی گنتی تھے 5-6 سن، 2008 دی گل، کاش اس ٹائم تو حدیث لب گئی ہوندی تے میرے کو تہاڈی جان چھٹ گئی ہوندی۔ اچھا وہ تو بڑا کانفیڈنٹ ہو گیا، 5-6 دن بعد میٹنگ کال ہوئی، وہ جناب بیٹھا، اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ مسجد سنبھالو نا اپنی، مونی مسجد چاہیے تھی۔ مجھے پتا چلا ہے، میں نے خود بخاری مسلم دیکھ لیا، نماز کا یہ طریقہ ہے، تم کہتے ہو بت رکھ کے آتے تھے، ختم ہو گیا، مجھے بتوں والی حدیث دکھا دو، میں رفع الیدین چھوڑ دوں گا، انجینئر صاحب سے بھی چھڑوا دوں گا۔ وہ مولوی نے کہا گل ہی کوئی نہیں، ساڈے بڑے مولوی صاحب بیٹھے نا جامعہ نظامیہ، جہاں سے مفتی اکمل صاحب بھی پڑھے ہیں، جہاں وہ خادم رضوی صاحب بھی ٹیچر تھے لاہور میں، داتا دربار کے پاس ہی ہے۔ عبد القیوم ہزاروی صاحب فوت ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ شیخ الحدیث ہوتے تھے صدیق ہزاروی صاحب، کافی انہوں نے عربی کتابوں کے ترجمے بھی کیے ہیں، احادیث کی کتابوں کے بھی، بریلویوں کے۔ وہ اس وقت زندہ تھے۔ ان کا جی وہ ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں، ان کو فون ملایا جی، فون ملایا، انہوں نے کہا اسپیکر آن کرو سناؤ۔ انہوں نے کہا جی جناب ایسا ایک بندے نے رفع الیدین شروع کر دیا ہے، وہ ہمیں وہ آپ اس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ جو بت رکھ کے آتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، صدقے جاواں۔ ہاں ان کو کیا پتا تھا کہ یہ تو وہ بیان ہے کہ جناب والا یہ ہے وہ ذرائع، وہ جو کہہ رہا تھا اس کو کیا پتا تھا کہ ذرائع لوگ پوچھ لیں گے پھر بعد میں۔ تو یہ تھے وہ ذرائع دیوبند اور بریلویوں کے کہ بت رکھ کے آتے تھے اور نکلے جعلی۔ اس نے کہا اوے یار یہ کتنے تسی کمٹمنٹ کر لئی ہے تے کتنے بڑی لکھی روایت، یہ تے اسی ایک عوامی چٹکلا چھوڑیا ہوا ہے اور لگ گیا تے تیر نہ لگا تے تکا، یہ کدھر بھی نہیں لکھیا۔ یہ میں 2008 کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب وہ کیا کرنا تھا، انہوں نے کہا پھر جناب دیکھ لو، اللہ کا شکر ہے وہ آج تک رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جس نے پرچی بھیجی ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کوئی ایسی حدیث ہے تو منو بھی دسو، پہلے تو 6 بندے رفع الیدین چھوڑنا سی، ہن لکھاں بندے رفع الیدین چھوڑنا سی، بتاں والی حدیث لے کے تے آؤ نا، کتے لکھی ہے، کدھر بھی نہیں لکھی ہوئی، سٹنٹ ہے جو چھوڑا ہوا ہے۔ تو اس کا طریقہ لا الہ الا اللہ